آج رات تکیے کے نیچے ایک تصویر رکھ کر سونا، پھر صبح اٹھ کر بے شک 1 کروڑ اٹھا لینا۔ 1 کروڑ کا خاص عمل، حاجت ایک دن میں پوری تقدیر نہ بدلے، میرا گربان پکڑ لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رات کو سونے سے پہلے کا ایک ایسا عمل لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جس کو کرنے سے انسان رات ہی رات میں امیر بن جائے گا۔ ناظرین، یہ عمل بستر کے نیچے ایک تسبیح رکھ کر سو جانے کا ہے، پھر صبح اٹھ کر اس کی کرامات دیکھ لیں۔ آپ یقین مانیں، رات کو اس عمل کو کر کے سو جائیں تو انشاءاللہ اگلے دن آپ کے ہاتھوں میں مال و دولت ہوگی، فقیر بھی انشاءاللہ ارب پتی بن جائے گا، آپ کا مقدر بدل جائے گا۔ یہ سال میں ایک بار موقع ملتا ہے، لاکھوں کا قرض بھی ہوگا تو وہ بھی ادا ہو جائے گا، حاجت ایک دن میں پوری ہو جائے گی۔ تقدیر نہ بدلے تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ ناظرین، آپ کو یہ تسبیح صرف اپنے بستر کے نیچے رات کو رکھ کر سونا ہے۔ جتنی مال و دولت اور رزق کی آپ کو ضرورت ہے، انشاءاللہ غیب سے ہی سارے اسباب بن جائیں گے، غیب سے ہی سارا انتظام ہو جائے گا اور آپ کی تمام ضروریات خود بخود پوری ہو جائیں گی۔ آپ کے پاس جو خوب مال و دولت اور پیسہ آ جائے گی، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی وہ بھی ملے گی، چاہے لاکھوں کی ضرورت ہو یا کروڑوں کی ضرورت ہو، انشاءاللہ اللہ پاک وسائل پیدا فرما دے گا۔ ناظرین، آج ہم آپ کو عمل بتانے جا رہے ہیں۔ یہ عمل میرے تمام بھائی بہن ضرور کر لیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسوں کی بہت کمی ہے، جب بھی ہمیں بچوں کی ضرورت پڑتی ہے کوئی بھی ہماری مدد نہیں کرتا، ہر کوئی انکار ہی کرتا ہے۔ تو آج میں اپنے تمام بہن بھائیوں کو ایک عمل بتانے جا رہا ہوں۔ آپ اس عمل کو کریں اور پھر نہ صرف دنیا دیکھے گی بلکہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے اوپر مال و دولت کی بارش کیسے اور کہاں سے برسنا شروع ہو جائے گی۔ جس طرح ایک آدمی کو لگتا ہے کہ میں دولت میں کھیلنے لگا ہوں، میرے اوپر مال و دولت کی بارش ہونے لگی ہے، بالکل ایسے ہی آپ کو بھی احساس ہوگا کہ میرے بھی رزق میں برکت ہونے لگی ہے اور آپ کے پاس اتنے پیسے آ جائیں گے کہ آپ خود ہی کہیں گے کہ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ خود ہی کہاں سے آ گئے۔ آپ کے جو بھی کام ہوں گے انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی۔ جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، شدید معاشی پریشانیوں اور تنگیوں میں گھرا ہوا ہے، ان سب کو آج اس عمل کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو بھی انسان اگر زندگی میں کبھی بلند مقام پانے کے بعد یا اچانک ہی زیادہ مال و دولت آنے کے بعد غرور، تکبر اور اکڑ کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ جلد ہی آخرکار پھر اپنے سابقہ حال میں لوٹ آتا ہے، کیونکہ غریبی یا مفلسی اور دکھ تکلیف یا بیماری آنے میں دیر نہیں لگتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہا کریں۔ یہ عمل آپ نے کس وقت کرنا ہے، کون سے کلمات کیسے پڑھنے ہیں، آپ اچھے طریقے سے جان لیں۔ اور اس وظیفے کی ان تمام میرے بہن بھائیوں کو اجازت ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ یہ عمل آپ نے صرف رات میں ہی کرنا ہے، رات میں بھی اس وقت جب آپ بستر پر لیٹنے جائیں، اس وقت آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے بندش لگا دی ہے اور اسی وجہ سے آپ کے پاس پیسے نہیں آ رہے، رزق میں برکت نہیں آ رہی، تنگ دستی ہے، جب بھی آپ کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو اس کام میں نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس طرح جتنے بھی معاملات ہیں آپ کے سارے حل ہو جائیں گے۔ آج جو عمل آپ کو بتا رہے ہیں، اس عمل کے لیے آپ کو 2 چیزیں چاہیے۔ ایک تو آپ نے 10 روپے والا نوٹ چاہیے اور دوسرا آپ کو 11 عدد الائچی کے دانے چاہیے۔ لیکن یہ عمل کرنے سے پہلے آپ کو باوضو ہونا بے حد ضروری ہے، اس لیے سب سے پہلے وضو کر لیں۔ یہ عمل ناپاکی کی حالت یا بنا وضو کیے نہ کریں اور سونے سے پہلے آپ کو یہ عمل کر لینا ہے، پھر آپ یہ عمل کر کے سو جائیں۔ سب سے پہلے آپ وضو کر کے بستر پر آ جائیں اور 10 روپے کے نوٹ کے اوپر 11 الائچی کے دانے آپ نے اپنے رکھنے ہیں۔ اس عمل کے لیے آپ سبز الائچی کے دانے ہی لیں، اس پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ کون سے کلمات پڑھنے ہیں؟ آپ نے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور اول آخر 3 مرتبہ
آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ وہی پڑھیں گے جو ہم بھی نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی۔ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت کی کمی ہے تو آپ کوئی ساتھ چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بڑا درود پاک اس کا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس کا اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ الحمد شریف، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ آپ نے پڑھ کر 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور ایک الائچی کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ سورہ اخلاص بھی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کی ایک الائچی کے دانے کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے سارا عمل کرنا ہے، یعنی ہر الائچی کے دانے کے اوپر 3 مرتبہ آپ نے اول آخر درود شریف پڑھ کے اور سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کے آپ نے اس 10 کے نوٹ کے اوپر بھی اور الائچی کے اوپر بھی آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے پہلے پڑھا ہے آخر میں بھی وہی پڑھ لینا ہے، اور 1 مرتبہ پھر سے الائچی پر اور اس 10 کے نوٹ پر آپ نے دم کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو الائچی کے 11 دانے ہیں ان کو اسی 10 روپے کے نوٹ میں لپیٹ لینا ہے، اور بستر کے نیچے دائیں جانب رکھ کے آپ نے سو جانا ہے۔ رات کو سوتے وقت آپ نے استغفار کی تسبیح کرنی ہے۔ سونے کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھ کے آپ نے سونا ہے۔ اللہ پاک سے گڑ گڑا کر اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ صبح جب اٹھنا ہے وہ نوٹ آپ نے کھولنا ہے، اور اس میں سے الائچی کے دانے نکال کر اپنے منہ میں رکھیں اور ان کو چوسنا شروع کر دیں۔ اور 10 روپے کا جو نوٹ ہے اس میں آپ اور زیادہ جتنی آپ کی حیثیت ہے، جتنی آپ کو اللہ پاک نے توفیق دی ہے، آپ اور پیسے ملا کر صدقہ خیرات کر دیں، کسی فقیر کو دے دیں، کسی مسجد مدرسے میں دے دیں۔ کوشش کرنی ہے کہ جو مستحق ہیں اس کو آپ نے دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے خوب دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کی برکت سے ہمارے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائے۔ اللہ سے اپنے حاجتوں کے لیے، اپنی مرادوں کے لیے رو رو کر پورے یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ اس یقین کے ساتھ دعا مانگے کہ اللہ پاک آپ کی دعا لازمی قبول کریں گے۔ محترم ناظرین، الائچی کے دانے کو صبح صبح جب آپ کھائیں گے اس کے ویسے بھی آپ کو بہت زیادہ فوائد ہوں گے، جو میڈیکل فوائد ہیں وہ بھی آپ کو ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو نظر بد کا مسئلہ ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور صدقہ کرنے سے مال ہمیشہ بڑھتا ہے، اس مال میں برکت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے بہتر صدقہ کے متعلق جب سوال کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس حال میں بھی سجدہ کرو کہ تم صحیح سالم ہو اور زندگی کی توقع بھی ہو، اپنے غریب ہو جانے کا ڈر اور اپنے مالدار ہونے کی تمنا بھی ہو، یعنی تم اپنی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنے کی فکر کرو۔ اور سب سے بہترین صدقہ جو غربت کی حالت میں صدقہ ہوتا ہے وہ سب سے بہترین صدقہ ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے آپ نے صدقہ خیرات کرنے کی۔ کسی کی مدد کرنے سے ظاہر مال میں تو کمی واقع ہوتی ہے، لیکن در حقیقت اس مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ آخر میں اس کے بدلے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بدلہ اس کا عطا فرماتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میرے اوپر 3 دن گزر جائیں اس حال میں کہ میرے پاس اس میں سے کچھ بھی باقی رہے، سوائے اس کے کہ کوئی چیز قرض کی ادائیگی کے لیے رکھ لی جائے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو دور فرمائے۔ آپ نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ دعا ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی پریشانیاں اور مشکلات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس کے جواب میں اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں
فضل مانگنے والے کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ لاکھ وظیفے کرتے رہیں، آپ نماز ادا نہیں کرتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے 5 وقت کی نماز کی کوشش کرنی ہے، باجماعت ادا کرنے کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ایمان کامل، طویل عمر، خوشگوار زندگی، صحت مند زندگی، مطمئن اور پرسکون زندگی، کشادہ بابرکت اور طیب حال رزق، عزت، شہرت، سکون قلب، دین و دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔